أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون صدق الله العظيم. سورہ یوسف آپ حضرات کے سامنے اس کی تفسیریں چل رہی ہے. کل تک کی کافی باتیں آ چکی ہیں. خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے صاحبزادے آئے جو 10 بیٹے تھے. آ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ورغلا کر کے پھسلا کر کے اپنے معصوم لخت جگر حضرت یعقوب کے حضرت یوسف کو لے کر کے چلے گئے. لے جانے کے بعد سارا واقعہ آ گیا. آخر میں لے جا کر کے کنویں میں ڈال دی. کنویں میں ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی چند دنوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کو روزی یوں ہی دیتا رہا. جو ان کا بڑا بھائی تھا یہودا وہ لے جا کر کے روزی پہنچاتا رہا. اب آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کا جو رویہ ہے، ایک تو حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. اب آنے کے بعد باپ کے سامنے جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں اس کا تذکرہ اللہ نے ان آیتوں میں کیا ہے. اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ آئے، اب سب کے سب نکل کر کے اپنے باپ کے پاس جا رہے ہیں. قبیلے پہنچے، جس جگہ ان کا گھر تھا وہاں پر آ گئے. اب رات ہونے کا انتظار کیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. جب عشاء کا وقت شروع ہوا، غروب کے بعد کا وقت شروع ہوا، تو یہ باہر آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر کے باہر آ کر کے زور زور سے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام باہر آئے، ان کی چیخ و پکار سن کر کے آ کر کے دیکھا کچھ ہو تو نہیں گیا. تم تو بکریوں کے چرواہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ان بکریوں پر کوئی طوفان آ پڑا ہو؟ اس قدر چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، رو رہے ہو. تو جیسے یہ پوچھنا تھا، اس کے بعد پھر پوچھا یوسف کہاں ہے؟ جو تم نے ساتھ میں لے جا کر کے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساتھ لائیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ بھی ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہیں. کہاں ہے یوسف؟ تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ ہماری بکریوں پر کوئی آفت آ گئی ہے. تو انہوں نے رونے کے ہی انداز میں کہا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. ابا جان واقعہ یوں ہوا کہ ہم آپس میں دوڑ کے اندر سبقت کر رہے تھے. چونکہ سبقت کرنا، بھگ دوڑ کرنا، مسابقہ کرنا دوڑ کے اندر، یہ تو اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسابقت کیا کرتے تھے، گھوڑ سواری کرتے تھے، تاکہ میدان کے اندر جب مقابلے کی نوبت آ جائے کفار کے ساتھ تب اس کی مشق بھی ہو جائے. تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ، ہم بھگ دوڑ کر رہے تھے، ہم اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا کر گئے تھے تاکہ وہ ہمارے سامان کی دیکھ بھال کرے، ہمارے سامان کی نگرانی اور حفاظت میں لگا رہے، کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ بھگ دوڑ نہیں کر سکتا. دیکھتے ہی دیکھتے ہیں فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، جب آ کر کے ہم نے واپس دیکھا تو یوسف کو بھیڑیا کھا چکا تھا. پھر آگے ان بھائیوں نے یہ بھی کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، چونکہ آپ تو بچپن ہی سے یوسف کی باتوں میں آ رہے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں، اس کے دل دادا ہیں. ہم بچپن ہی سے ہمارے ساتھ آپ اطمینان نہیں رکھتے، ہماری باتوں کا آپ کو کوئی اثر نہیں ہے، روتے روتے کہہ رہے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. اگر ہم سچ بھی بتا رہے ہیں، یہ کام سچ ہے، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے. اب پھر رونا دھونا تو ایک طرف رہا.
اب دنیا دیکھتی ہے کہ آدمی جو بات کر رہا ہے اس کا وزن کس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا وزن اگر لگانا ہے تو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کیا کہ بھائی ہم تو زبانی بتا دیں گے کہ باپ کو ہمارا یوسف وہ بھیڑیوں کے حوالے ہو گیا ہے، لیکن دلیل میں کیا لائیں گے؟ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں داخل کرنے سے پہلے ان کا کرتا انہوں نے نکال لیا تھا۔ نکالنے کے بعد اب اس سے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا، کرنے کے بعد اس کا جو خون تھا سارا خون کرتوں میں لگا دیا، کرتے کو رنگین بنا دیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اللہ کہتا ہے جھوٹ موٹ خون لگا کر کے اپنے باپ کے پاس لائے، لے جا کر کے کہا ابا جان آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کریں گے، ہم نے ایک چالاکی کا کام کیا ہے۔ یہ کہ جب یوسف کو بھیڑیا نے کھا گیا تھا تو اس کا کرتا وہیں پر رہ گیا تھا، تو لے جا کر کے ان بیٹوں نے اپنے باپ کے سامنے کرتا پکڑ کر کے دکھایا کہ دیکھ لیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، یہاں پر سارا کرتا خون سے رنگین ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا اچھی طرح دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ارے یہ کون سا بھیڑیا ہے دنیا کے اندر جو انسان والا دماغ چلا رہا ہے؟ کیونکہ جب بھی آدمی کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور چیز چھوڑ دیتا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، ضرور ایک نہ ایک دن وہ آدمی کے ہاتھ میں پھنس جائے گا کہ فلاں آدمی نے جھوٹ کہا تھا، فلاں آدمی نے مجھے دھوکہ دیا تھا، فلاں آدمی نے مجھ سے غداری کی تھی، اس کی چوری پکڑی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جھوٹ موٹ کا کرتا خون سے رنگ کر کے لے کر سامنے رکھ دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کرتے کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا کب سے چالاک ہونے لگ گیا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جھوٹ موٹ کا رنگ ہے، کیونکہ جو کرتا وہ لائے تھے ذرا بھی خراش کرتے کے اندر نہیں تھی۔ اگر کوئی جاندار کسی انسان پر حملہ کرتا ہے تو اس کے کپڑوں کو چیر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، جسم کے ٹکڑے کرنے سے پہلے کپڑوں کی چینیاں کر دیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو کچھ کرتا جو ہے صاف سیدھا ہوا ہے، نہ ایک خراش ہے نہ کچھ پھٹا ہوا ہے، بس انہوں نے رنگ کر کے ان کے باپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ دغا بازی کی ہے، دھوکہ دہی کی ہے، لیکن صاف نہیں کہا کہ تم نے یہ کہا ہے، تو کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اشارتاً کہہ لیے کہ یہ کام بھیڑیوں کا نہیں ہے، یہ تو تم جیسے بھیڑیوں کا ہے۔ یوسف کا کرتا پھٹا تک نہیں، پھر کیسے یوسف کو بھیڑیے کھا سکتے؟ پھر کہا فصبر جمیل، بس تم نے جو کیا ہے میں اللہ سے صبر جمیل کی امید رکھتا ہوں۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا صبر جمیل، میں اللہ سے اس سلسلے میں صبر جمیل کا امیدوار ہوں۔ اب صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ ایک تو صبر ہے اور ایک تو صبر جمیل ہے۔ آدمی جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کی زبان سے شکوے نکلتے ہیں، کبھی مصیبت آ گئی، اچھے دیندار ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، جب الجھنوں مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے کہ بھائی اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا کہ مصیبتیں بھیجنے کے لیے، ایسے الفاظ نکال دیتا ہے۔ صبر تو دل میں رکھتا ہے، دل کے اندر ہی سوچنا شروع کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تو نے کون سی آفت مجھ پر گرا دی ہے، مجھ پر پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں، میرے پیروں تلے زمین نکل رہی ہے، یہ کون سی مصیبت کو تو نے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ دل میں برداشت کرتا ہے، لیکن دل ہی دل کے اندر یہ باتیں بکنے لگتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ صبر جمیل نہیں ہے، صبر جمیل تو وہ ہے آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، اللہ مصیبتوں کے اندر اسے گرفتار کر دے، لیکن زبان سے شکوے شکایت کوئی نہ۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ کوئی اپنا دنیا سے چلا جائے، اس سے زیادہ تکلیف کسی اور کو نہیں ہوتی کسی چیز کے اندر۔ دیکھیں ایک آدمی کے پاس اگر مال و دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا مال چھین لیا، سلب کر لیا، آج نہیں کل وہ مالدار ہو جائے گا، جو غم ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں اور تھوڑی مدت کے لیے آئے گا۔ آج کا فقیر کل کا مالدار بن سکتا ہے، اللہ چاہے تو آج کا مالدار، آج کا کروڑ پتی بن سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو غم ہے بس تھوڑے ہی دنوں کا ہے،
لیکن اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے تو یہ غم دائمی بن جاتا ہے کہ جو چیز چلی گئی ہے وہ واپس آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو جب باپ بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو باپ پر کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے۔ جن کی اولادیں اب دنیا میں نہیں رہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو نعمت ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے جب ہم کھو دیتے ہیں اس کا احساس نعمت کے ختم ہونے کے بعد جو بوجھ دل پر پڑتا ہے وہ دائمی پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دکھا دیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول کو ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ سارے جہاں کی سردار سید الانس والجن کا جب بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو کیا گزرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو تاریخ نے نوٹ کر کے حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسوں کے قطرے نکلے، کیونکہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے انتقال پر واویلا مچانے لگے۔ ہاں اگر غم سے آنسو نکل سکتے ہیں تو اللہ کے رسول کے بھی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابراہیم تم نے ہمیں رلا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک جملہ آگے کہا، کیا کر سکتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے دل میں غم ہے، آنکھوں میں آنسو ہے دل میں غم ہے، مگر ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اس جملے کو تاریخ نے اللہ کے رسول کے جملے کو نوٹ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں۔ آفت آ جائے، مصیبت ٹوٹ پڑے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو، اسے صبر جمیل کہتے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں کہا ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ بھی اس پر مصیبتیں آن پڑی ہیں میرا محافظ اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے۔ اب یہاں تک ان کے بھائیوں کا تذکرہ ہوا تھا، اب وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بھی کنویں کے اندر موجود ہیں۔ تو آگے اللہ کہتا ہے، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، ایک ملک شام سے ایک قافلہ آ رہا تھا، آتے آتے اس نے اچانک راستہ بھٹک گیا تو اس راستے میں آ گیا جس راستے میں کنواں پڑتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا انتظام کرتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ اتفاق کی بات ہے۔ ایسا سمجھے دنیا کے اندر ہم کسی جگہ پہ کھڑے ہیں، ایک آدمی سامنے سے ایک آدمی فقیر آ کر کھڑا ہوا ہے، جس جگہ پر میں کھڑا ہوں ایک بڑی لمبی چوڑی عمارت ہے، وہاں کی جو حویلیاں ہیں گرنے کے قریب ہیں، اب میں اس کے نیچے کھڑا ہوں، قریب ہے کہ وہ میرے سر پر گر پڑے۔ سامنے سے ایک فقیر آتا ہے، پوچھتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اب میں جیسے ہی اپنے روپے جیب سے نکال کر کے فقیر کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہوں، جیسے ہی 2 قدم آگے رکھتا ہوں تو وہ سارا جو چھت تھا نیچے گر جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتفاق کی بات تھی، میں آگے گیا چھت گر گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اسے بچانا چاہتا ہے تبھی تو ہمیں آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ اگر ہماری مقدر ہوتی تو ہم اس کے سائے کے تلے دب کر کے تباہ ہو جاتے، لیکن اللہ کا نظام ہے، جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو تدبیر کے ساتھ اسے دھیرے دھیرے بچانے لگتا ہے، لیکن ہماری عقلیں یہ بات نہیں سمجھتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقی بات ہے، اتفاقی بات کوئی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور اس کا انتظام کرتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر موجود تھے، شام کا قافلہ آیا، راستہ بھٹک گیا تھا، اللہ نے اسے بھٹکایا تھا، آتے آتے سیدھے اس کنویں کے قریب دور ہی سے پہنچا۔ اس کے اندر لوگوں کو پیاس بھی لگی۔ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کی تدبیر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ ہر قافلے والوں کو پیاس کی ضرورت نہیں پڑتی، جاتے رہتے ہیں۔ یہاں پر یوسف تھے تو اللہ نے ان کو پیاس ڈال کر کے کہا کہ جاؤ میرا ایک بندہ ہے اسے لے کر کے آنا۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، اس جو جماعت کا ایک آدمی تھا، لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ قریب کے اندر کنواں ہے، وہاں سے امید ہے کہ پانی نکل آئے، لے جا کر کے ڈول رسی ڈال کر کے پانی ہمارے لیے لے کر کے آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر کنویں میں موجود ہیں۔ یہ بندہ گیا جو اس جماعت میں آیا ہوا اس ٹیم کا ایک ساتھی تھا، جس کا نام مالک بن
دور بتایا جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ بندہ مالک اپنی چیزوں کو لے جا کر کے ڈول کے اندر جیسے ہی ڈالا، رسی نہیں چاہیے، حضرت یوسف علیہ السلام اسے ہاتھ سے تھام لی، اوپر گھسیٹنا شروع کیا۔ اب بندے کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو وزن چیز ہے یہ پانی ہے یا کوئی آدمی ہے؟ تو اس آدمی نے کھینچ کر اوپر دیکھا تو ایک حسین چہرے کا خوبصورت لڑکا موجود ہے۔ فوراً اس کی زبان سے پکاریں نکل گئی، قال یا بشرا ھذا غلام، ہے خوشخبری ہے قبیلے والوں کے لیے، آنے والے میرے ساتھ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ھذا غلام، یہ تو انتہائی حسین اور خوبصورت لڑکا ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا تو اپنی زبان کو روک لیا۔ زمانے قدیم کے اندر ایسا ہوتا جب کوئی چیز ملتی تو اس کا اعلان فوراً نہیں کیا جاتا، اسے فروخت کر دیا جاتا۔ اب یہ بندہ اگر اعلان لوگوں میں چل کر کہتا کہ بھائی ایک آدمی ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے، حسین لڑکا ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے، تو سارے قبیلے والے اس کے شریک بن جاتے۔ تو اس نے سوچا کہ سارے قبیلے والے اس میں شریک کیوں بنے، خود میں اس کا شریک بن جاؤں گا۔ تو اپنے اس لڑکے کو اٹھا کر کے لایا۔ لانے کے بعد مفسرین نے یہاں پر دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اس لڑکے کو چھپایا گیا، یا تو وہ جب جو جماعت آئی تھی انہوں نے اس لڑکے کو چھپا دیا کہ اس کی خبر دنیا والوں کو معلوم نہ ہو، ہم اس سے بیچ کر کے منافع کما سکتے ہیں۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی خود اس کی تلاش میں نکلے، چونکہ جو کنویں کے اندر کھانا پہنچا رہا تھا حضرت یوسف کا بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، وہ ایک دن آیا، آنے کے بعد جو ٹفن یا توشہ جو بھی ہے رسی کے ذریعے سے نیچے پہنچایا۔ جیسے ہی پہنچا رہا ہے تو حضرت یوسف کی عادت تھی کہ اس رسی سے کھول کر کے نکال لیتے، لیکن اس دن جیسے ہی ڈالا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اسے لینے والا کوئی نہیں۔ جیسے ہی اس کو کھینچا اوپر تو جیسے ہی توشہ اس نے نیچے ڈالا تھا وہی کھانے کا توشہ اوپر آ گیا ہے، تو سمجھ گیا کہ اندر یہاں پر یوسف موجود نہیں ہے۔ تو اس نے جا کر کے اپنے بھائیوں کو خبر دی کہ جس کنویں میں ہم نے یوسف کو ڈالا تھا، اب تک میں اسے روزی دے رہا تھا، کھانے کا انتظام میرے ذمے میں کر رہا تھا، آج یوسف کو میں نے کھانا ڈالنے کے لیے گیا تو یوسف وہاں پر نہیں ہے۔ تو ان کے بھائی چونکہ تھے وہ ڈھونڈتے آئے اس کے پاس، آ کر کے کہنے لگے، دیکھا تو یوسف وہاں پر موجود ہے، لڑنے لگے، جھگڑنے لگے کہ بھائی یہ ہمارا غلام ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ کر کے آ گیا ہے۔ تو اب جو مالک تھا جس آدمی نے رسی ڈال کر کے حضرت یوسف کو اوپر کیا تھا اس نے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ سوچا کہ اگر میں نہ دوں تو مجھ پر چوری کا الزام لگ سکتا ہے، تہمت لگ سکتی ہے، ڈر کر اس نے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کے حوالے کر دیا۔ اب اللہ کے کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اب ان کا جو مقصد تھا باپ اور بیٹے کی محبت کو دور کرنا تھا، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائیگی اور پھوٹ ڈالنا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو لے جا کر کے چند اس قافلے والوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بہت بالکل تھوڑے سے درہم حضرت یوسف کو، حسن و جمیل جو جس لڑکے کے اندر اللہ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں، اس لڑکے کو، اس بچے کو صرف 40 درہموں کے اندر فروخت کر دیا۔ اب قبیلے والے لے کر کے گئے، لے کر جانے کے بعد اب مصر گئے، مصر پہنچے تو وہاں پر مصر کا جو خزانے کا مالک تھا اس نے خریدا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر کا جو مالک تھا جس کا نام قطفیر بتایا جاتا ہے، اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا۔ اللہ نے اسے قیافہ شناس بنایا تھا، دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ بڑا ہونے کے بعد بلند رتبے والا ہوگا، بڑی شان و شوکت کا مالک ہوگا۔ تو لے جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثوا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کا اکرام کر۔ اپنی بیوی جو ہے اس کا نام زلیخا ہے، زلیخا سے کہا کہ اس کا اچھے طریقے سے دیکھ بھالی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ غلام نہیں ہے، یہ غلاموں کا آقا ہے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ یہ فرشتہ ہے، اس کی خاطرداری کرنا، الگ سے اس کا سارا انتظام کرنا، لیکن اسے غلام نہیں سمجھنا۔ تو یہ آدمی بڑا چالاک تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 آدمی دنیا میں
بہت بہترین فیصلہ کر گئے ہیں۔ ایک تو یہی بندہ تھا جو مل کے مصر کا بادشاہ یعنی خزانوں کا وزیر تھا، اپنی بیوی کو بچے کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا اچھے طریقے سے انتظام کرنا، کیونکہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد بہت شہرت والا ہوگا، شان و شوکت کا مالک ہوگا۔ ایک بندہ یہ تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا دوسرا بندہ، دوسری بندی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، جنہوں نے ایک واقعہ طویل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں راستے میں کھڑی تھیں، پانی لینے کے لیے کھڑی تھیں، بھیڑ تھا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وہیں پر کھڑی تھیں تاکہ یہ جب جمگھٹا نکل جائے، لوگ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم پانی نکالیں گے، چونکہ ان زمانے کے اندر ہی سے عورتوں کے اندر حیا کا جذبہ تھا، غیر مرد کے ہوتے ہوئے ہم کیسے پانی کے اندر ان کے ساتھ خلط ملط ہو سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آ رہے تھے کہ دیکھنے کے بعد کہا تمہارا ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم پانی لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو انہوں نے لوگ جانے کے بعد جو چیز تھی ہٹا کر کے ان کو پانی سے ان کی مٹکی بھر کر کے واپس بھیج دیے۔ تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان آپ ان کو اچھی اجرت دے دیجیے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہہ رہی ہیں ان کو اچھی اجرت دیجیے، جس آدمی کو آپ اجرت دینے جا رہے ہیں وہ تو آدمی طاقتور بھی ہے، ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہے۔ تو دوسری یہ لڑکی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو دنیا میں تیسرا آدمی کام کر گیا ہے ایک وہ جو ہمارا سردار ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اپنے دور خلافت کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں خلافت کا بوجھ ڈال دیا، ان کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ تو دنیا کے اندر یہ تین آدمی نے بہت بڑا قیافہ شناس سمجھ کر کے آدمی سے پہلے اس کی قدر جان کر کے اس کے فیصلے کر دیے۔ تو آیا عزیز مصر اپنی بیوی سے کہا اکریمی مثوا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر۔ تو اللہ کے کہتا ہے مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے زمین کے اندر مہیا کر دیا ہے۔ یوسف چھوٹے میں حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی شان بڑی ہے، اگر اللہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے تو بہانے بنا کر کے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے۔ اب آ گئے عزیز مصر کے گھر میں آ گئے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جملے کا اور اضافہ کر رہا ہے، جیسے ہی یہ بڑے ہو گئے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب بڑے ہوئے تو اللہ نے علم سے نوازا، حکمت سے نوازا، خواب کی تعبیریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھلا دیا۔ اب انتہائی نوجوانی کا عالم ہے۔ اب جس گھر میں رہ رہے ہیں اس باندی کا نام یعنی اس کی بیوی عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا ہے۔ اب جو یہ بڑے ہو رہے تھے، چونکہ حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف کو جو حسن دیا گیا ہے، ساری مخلوق کو اللہ نے جو حسن دیا ہے اس کا آدھا بالکل حضرت یوسف کو دیا۔ ایسے خوبصورت حسین جمیل تھے، جیسے ہی بڑھ رہے تھے جوانی تھی، طاقت تھی، تو جو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہے حضرت یوسف کی عاشقہ بن گئی۔ دن جو بڑھ رہا تھا تو اس کے دل کے اندر حضرت یوسف کی محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اللہ کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، حضرت یوسف کی محبت کو دل کے اندر روز پیدا کر رہی تھی۔ آخر ایک نوبت یہ بھی آ گئی وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اب یوسف سامنے بیٹھے ہیں، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے میرے دل کے اندر برائی کے خیال آ رہے ہیں، میں سارے دروازے بند کر کے آتی ہوں، سارے دروازوں کو بند کر دیں۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے جب ایک آدمی مرد ہوتا ہے، ایک نامحرم عورت ہوتی ہے، تو وہاں پر ان دونوں کے درمیان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے، اس کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے خود زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے، اللہ سے پوچھتی ہے اللہ اجازت ہے کہ میں پھٹ کر ان دونوں کو نیچے نہیں گرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
جہاں پر ایک مرد تنہا ہو، وہاں پر سامنے لڑکی ہو، حسین ہو، جمیل ہو، اس کے دل کو بھاتی بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ نہ رہنا، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ بیٹھو گے تو تم وہ عمل کر دو گے جس سے زمین بھی لرز اٹھتی ہے، کانپ اٹھتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف بیٹھے ہیں، زلیخا کے دل میں خیالات آ رہے ہیں، سارے دروازوں کو بند کر کے واپس آ کر بیٹھ گئی ہے۔ وقالت حیت لک، اپنی طرف مائل کر رہی ہے، پکار رہی ہے، آؤ میرے قریب، میں تنہا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں پر حضرت یوسف کا یہ پیغام ہے کہ جب بھی گناہ کا ارادہ ہو، کسی بھی طرح کا چوری کا ارادہ ہو، زنا کا ارادہ ہو، ڈکیتی کا ارادہ ہو، سب سے پہلے یہ خیال کرے کہ مجھے میرا مالک دیکھ رہا، سب سے پہلے شیطان کے وسوسے سے اللہ کی پناہ چاہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، میں اس کام کو کیسے کر سکتا ہوں، میں تو اگر میں یہ کروں گا تو میرا رب یعنی عزیز مصر کے بارے میں حضرت یوسف کہہ رہے ہیں، جو مجھے پالنے والا اللہ نے اسے ذریعہ بنایا ہے، عزیز مصر کو احسن مثوائے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا، اچھے گھر کا میرے لیے انتظام کیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں تیرے ساتھ برائی کر بیٹھوں، یہ تو ہو نہیں سکتا، ولو بالفرض، تب تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان آیتوں کے بارے میں کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عورت زلیخا ورغلا رہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال معاذ اللہ، لیکن اس کے بعد کی سٹوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مزے کی بتائی ہے، اللہ نے آگے کی آیتوں میں کہا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی تفسیر کل آئے گی۔ آج کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر ایک خاص مضمون یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی زبان کو جھوٹ سے گندا نہ کرنا، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات، اگر ولو بالفرض جھوٹ نکل گیا تو اللہ کہتا ہے جھوٹ ایک نہ ایک دن آدمی کو دنیا ہی کے اندر ذلیل کر کے ہی چھوڑے گا۔ جیسے حضرت یوسف کے بھائی جھوٹ موڑ کا کرتا لے کر کے، ان کے کردے پر جھوٹ موڑ کا خون لگا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹوں کا پردہ فاش ہوا ہے، جھوٹ ان کی پکڑی گئی، چوری پکڑی گئی۔ تو حضرت یعقوب نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو اس میں یہی پیغام ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کاروبار کے اندر ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ملتا ہے، جو آدمی مذاق کے اندر بھی، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے گریز کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر دنیا سے بڑی، اتنی بڑی جنت ایک مزید دے دیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بندہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ سے اپنی زبان کو گندی نہیں کرتا۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، جب بھی بات چیت کریں، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کہیں پر بھی ہم پھنس جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سچ بولو، دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ آخرت تو نجات ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر نجات یہ ہے کہ آدمی کے اندر، سامنے والے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھروسے کو بٹھا دے گا۔ اگر ہم جھوٹ بولیں تو دوسری مرتبہ اسے معلوم ہو گیا تو ہمارا بھروسہ گیا، ختم کر دیتا ہے، اللہ محبت کو بھی نکال دیتا ہے۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ کسی سخت چیز کے اندر بھی ہم جکڑ جائیں، لیکن اپنی زبان کو اپنی زبان کو جھوٹ سے گندا اور ناپاک نہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد لک